فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح رسالہ اعتقادیہ، تالیف شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 50 پڑھیں گے۔ 35واں باب انبیاء اور اوصیاء کے تعداد کے متعلق اعتقاد، صفحہ نمبر 522۔ ایک مشہور غلط فہمی کا اجالہ۔ جو لوگ انبیاء اور رسول کو مافوق انسان کسی اور وہمی نوع کے افراد سمجھتے ہیں، وہ در حقیقت اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو انسان تسلیم کیا تو پھر تمام انسانی اوصاف و کمالات اور نقائص اور عیوب میں ان کو عام انسانوں جیسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ خیال انتہائی کوتاہ اندیشی اور کور باطنی کی پیداوار ہے، ورنہ ارباب نظر و بصیرت جانتے ہیں کہ ہر نوع میں درجات کا تفاوت موجود ہے اور ہر نوع کے افراد میں فاضل و مفضول پائے جاتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایرانی ہیرو رستم و سہراب انسان نہ تھے، یا یونانی عقل و علم کے مجسمے ارسطو و افلاطون انسانیت کے مافوق کوئی مخلوق تھے، یا باقل و ابن حبفقہ جو حماقت و بلاوت میں ضرب المثل ہیں، وہ انسان نہ تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اول الذکر حضرات بشریت و انسانیت میں اشتراک کے باوجود اپنے اپنے دائرے میں اپنے کمالات کی بنا پر عام انسانوں سے بلند تر تھے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام بھی عام انسانوں کے ساتھ بشریت اور انسانیت میں اشتراک کے باوجود وحی اور اس کے خصائص و لوازم میں عام انسانوں کی سطح سے بہت بلند و بالا ہیں، اور اخلاقی، روحانی، علمی، عملی اور قلبی و دماغی حیثیت سے عام انسانوں سے اجل و ارفع ہیں۔ بلکہ اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر بعض جسمانی خصائص میں بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز و منفرد ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پیغمبر کے قلب و دماغ پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کا ارشاد ہے، میری آنکھ سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا۔ ظاہر ہے کہ عام انسانوں کی کیفیت نہیں ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو سیدھا کیا کرو، کیونکہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے۔ کیا عام لوگوں کی قوت بصارت ایسی ہوتی ہے؟ جب پیغمبر سے معمولی کی وجہ سے ان کی ازواج و تقوی کے بعد عام عورتوں جیسی نہیں رہتی، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ احزاب، اے پیغمبر کی بیویوں تم ایسی نہیں ہو جیسی ہر عورت، اگر خدا کا ڈر رکھو تو خود پیغمبر کس طرح کا حد من الرجال ہو سکتا ہے۔ الغرض نبی اور غیر نبی میں وحی نبوت کا جو فرق ہے، اس کے یہی معنی کہ ان دونوں میں وحی اور رسالت کے تمام لوازم، خصوصیات اور اوصاف میں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا کسی انسان کامل کو صاحب وحی ماننے کے ساتھ ان تمام خصائص اور لوازم کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا جن کا ایک نبی یا رسول میں پایا جانا ضروری ہے۔ سیرت النبی کتاب کا حوالہ ہے۔ بعثت انبیاء کی ضرورت اور غرض و غایت۔ بعثت انبیاء کی ضرورت اور اسی غرض و غایت کے سلسلے میں متعدد وجوہ بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں صرف بعض اہم امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے عالم نے انسان میں 2 قسم کی قوتیں ودیت فرمائی ہیں، ایک قوت ملکہ روحانیہ، دوسری قوت بہیمیہ جسمانیہ۔ اس خالق حکیم نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ قوت بہیمیہ کے امراض و اسقام کے ازالے کے لیے ڈاکٹر و حکیم پیدا فرمائے ہیں۔ ضرورت تھی کہ خدائے حکیم قوت ملکہ کی نشو و نما اور اس کے
روحانی امراض کے علاج معالجے کے لیے بھی کچھ ایسے حضرات قدسی صفات مقرر فرمائے جو صورت میں تو انسانی ہوں مگر قوت ملکیہ کے مالک اور دیگر کمالات کے عتم و اکمل ہونے کی وجہ سے ملائکہ سے بھی افضل ہوں۔ انہی کو اصطلاح شریعت میں انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے۔ ارشاد قدرت ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12۔ نمبر 2، جب ایک عقل مند انسان دلائل عقلیہ فطریہ سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا ایک خالق و مالک ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی غرض خلقت کیا ہے، نہ تو یہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو سکتا ہے اور خداوند عالم اس سے عجل و عرفہ ہے کہ اس کی بزم میں آ ملے، تو اس امر کے معلوم کرنے کے لیے کہ اس کی خلقت سے خدائے عز و جل کی غرض و غایت کیا ہے، کن باتوں سے انہیں قرب ایزدی حاصل ہوگا اور کن امور کی وجہ سے وہ بارگاہ خود سے دور ہو جائے گا، خالق کی رضامندی کن باتوں میں پوشیدہ ہے اور اس کی ناراضی کن چیزوں میں مضمر ہے۔ ان حقائق کو سمجھنے کے لیے ضرورت تھی کہ کچھ وسائط درمیان میں موجود ہوں جو دو جنبے رکھتے ہیں۔ ایک جنبہ وہ ہو جو جمال و کمال احدیت کا پرتو ہو جس کی وجہ سے خالق عالم سے احکام و تعلیمات حاصل کر سکیں، اور دوسرا جنبہ وہ ہو جس میں وہ عام انسانوں کی طرح معلوم ہو تاکہ لوگوں کو وہ احکام پہنچا سکیں اور ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار عام لوگوں کے لیے مشعل راہ بن سکیں۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل۔ دوبارہ پڑھتے ہیں شعر کو۔ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ ایسی وسائط اور وسائل کی اصطلاح شریعت میں نبی و رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی حیثیت خالق و مخلوق کے درمیان وسائل اور روابط کی مانند ہوتی ہے، جس طرح بلا تشبیہ بادشاہ اور رعیت کے درمیان وزراء واسطہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے احکام سے رعایا کو آگاہ کرتے ہیں، اسی طرح خداوند عالم اور اس کے بندوں کے درمیان انبیاء وسیلہ اور سفیر ہوتے ہیں جو لوگوں کو خالق کی مرضی و منشا کی اطلاع دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنے مقصد خلقیت کی تکمیل کر کے فلاح و نجات دارین حاصل کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ تنہا عقل انسانی ان حقائق کو سمجھنے سے عاجز و قاصر ہے۔ نمبر 3، یہ امر محتاج دلیل نہیں کہ انسانی مدنی الطبع ہے، تنہا اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتا بلکہ اپنے بنی نوع انسان کے تعاون اور ان کے ساتھ اجتماع کا محتاج ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس اجتماع میں ذاتی جلب منفیت اور دفع مضرت کی وجہ سے جنگ و جدال اور قتل و قتال کا صرف ظن غالب ہی نہیں بلکہ ایک یقین کامل ہے۔ اس لیے ایک بہترین قانون اور قانون دان حاکم عادل کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانی دماغ کا ساختہ برداختہ قانون اور عام خطا کار حاکم اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے ضرورت ہے کہ قانون الہی اور کامل انسان کی جو اسے بلا رد و رعایت نافذ کر کے اصلاح معاشرہ کر سکے۔ اس قانون کو دین اور حاکم کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ انبیاء کی شناخت کا معیار۔ مذکورہ بالا بیانات سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کسی مدعی نبوت اور رسالت کے پہچاننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ نبوت اور رسالت کرے اور تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ سے اس کا دامن عصمت پاک و صاف ہو اور عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کا مالک ہو اور وہ کوئی نہ کوئی معجزہ بھی رکھتا ہو جو عقلاً ممکن ہونے کے ساتھ ساتھ محال عادی اور خارق عادت ہو، جس کا مثل و نظیر لانے سے تمام دنیا والے عاجز و قاصر ہوں، تو اس سے یقین ہو جائے کہ وہ شخص من جانب اللہ بھیجا ہوا ہے اور اپنے دعوے میں صادق اور راست باز ہے۔ اسی طرح صداقت انبیاء معلوم کرنے کے بعض اور طریقے بھی، مثلاً یہ کہ حقیقی انبیاء کی پیشانیوں پر خوف و خشیہ اور تقوی الہی کے انوار ضوء آفتاب کی طرح واضح و آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے حویدہ ہوتے ہیں، اور وہ ارباب دول اور عمرا و سلاطین سے بے تعلق تمام شہوات اور لذائذ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، بخلاف ارباب مکر و تزویر کے کہ ان کے حالات و کوائف ان کے برعکس ہوتے ہیں۔ وہ عمرا و سلاطین کی طرف مائل
لذائذ و شہوات میں منہمک اور حب دنیا میں معاف کیجیے گا اور حب دنیا میں مستغرق ہوتے ہیں۔ بہرحال صادقین و کاذبین کے صفات و سماعت، اقوال و افعال، صورت و سیرت، ظاہر و باطن میں وہی فرق ہوتا ہے جو نور و ظلمت اور لیل و نہار میں۔ کوئی کاذب و مفتری اور مستصبی اپنے اصلی عادات و خصائل اور رذائل کو چھپانے کی ہزار کوشش کرے مگر حقیقت ظاہر ہو کر ہی رہتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کی پہچان کا ایک آسان طریقہ یہ بھی کہ جب وہ گزشتہ واقعات اور آئندہ آنے والے حوادث و حالات کی خبر دیں تو وہ بات بلا کم و کاست درست ثابت ہو۔ پیشن گوئی کرنے والے شخص کی صداقت کی بین دلیل ہوتی ہے، کیونکہ ان کا علم وہبی و لدنی ہوتا ہے، نہ قذبی و اکتسابی۔ اسی طرح سچے مدعی نبوت کی شناخت کا ایک طریقہ یہ بھی کہ اس کی شریعت کے احکام، وسائل اور عقائد و تعلیمات کو عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے میزان پر جانچا جائے۔ اگر اس کی تعلیمات عقل سلیم اور فطرت سمیحہ کے مطابق ہو تو اس کی تعلیمات کا مطابق عقل و فطرت ہونا بھی اس کے من جانب اللہ مابعوث ہونے کی دلیل محسور ہوگی۔ اسی طرح سابق مسلم النبوت نبی کا کسی آنے والے بزرگ کی نبوت کا اعلان کر کے اس کے نام و نشان کی تعریفی کرانا بھی پہچان کا ایک قطعی طریقہ ہے۔ بہرکیف کسی شخص کے دعوی نبوت کی صداقت معلوم کرنے کا بہترین معیار عصمت اور معجزے کا وجود ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اس معیار کو عوام و خواص سب لوگ سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا جس دعوے دار حکومت کا دامن ان دو نعمتوں سے تہی ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ متنبی اور متفری ہے۔ معجزے کی تعریف۔ لغوی طور پر معجزے کے معنی ہیں عاجز کنندہ، اور اصطلاح متکلمین میں معجزہ خداوند عالم کی اس خارق عادت فعل کا نام ہے جسے وہ اپنے کسی نبی یا اس کے وصی کی صداقت و حقانیت ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتا ہے، بشرطے کہ اس کا ظہور مقرون بالتحدی ہو، دعوی نبوت و امامت کے ساتھ ہو۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی فعل نبی امام سے اعلان نبوت و امامت سے قبل ظاہر ہو تو اسے اصطلاح متکلمین میں ارحاز، اور غیر نبی و امام سے لیکن بندہ صالح کے ساتھ ظاہر ہو تو اسے کرامت، اور اگر بندہ گناہ گار کے ہاتھوں پر ظاہر ہو تو اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ معجزہ اور سحر میں فرق۔ عام طور پر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام ایک نبی مقام اعجاز میں انجام دیتا ہے وہی کام ایک شعبدہ باز، جادوگر اور مسمرزم جاننے والا شخص بھی انجام دے سکتا ہے۔ لہٰذا معجزہ کیسے دلیل نبوت بن سکتا ہے، اس لیے ضروری کہ معجزہ اور جادو کا باہمی فرق یہاں بیان کر دیا جائے۔ مخفی نہ رہے کہ معجزہ اور جادو میں متعدد فرق ہیں، یہاں بعض فروق پیش کیے جاتے ہیں۔ فرق اول، معجزہ اور جادو میں فرق یہ کہ جادو ایک فن اور علم ہے جو پڑھانے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن معجزہ تعلیم و تعلم اور کسب و اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرق دوم، جادو کا معارضہ و مقابلہ ممکن ہوتا ہے۔ ایک جادوگر دوسرے ساحر کے سحر کو باطل کر سکتا ہے، مگر معجزہ کا کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی شخص اسے باطل نہیں کر سکتا۔ معجزے کے معنی یہ ہیں کہ وہ سب کو عاجز کر دینے والا ہے۔ فرق سوم، جادو مخصوص مادی اسباب و آلات خفیہ نیز اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فرق سوم، جادو مخصوص مادی اسباب و آلات خفیہ نیز اوقات مخصوصہ اور شرائط و قواعد معینہ کا محتاج ہوتا ہے، مگر معجزے میں کسی سبب یا آلہ یا کسی زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ جب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اعجاز نمائی کی جا سکتی ہے۔ حسب ضرورت ہر وقت اور ہر جگہ اعجاز نمائی کی جا سکتی ہے، وہ صرف امر الہی سے صادر ہوتا ہے وہ بس۔ فرق چہارم، معجزے میں حقیقت و واقعیت ہوتی ہے، مگر جادو اور شعبدہ وغیرہ میں فقط نظر بندی ہوتی ہے۔
شے کی حقیقت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن معجزے میں جو انقلاب و تغیر ظاہر ہوتا ہے وہ فی الحقیقت اصل شے میں رونما بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی نبی و رسول یا امام کسی سنگریزے کو انگور بنا دے تو اس سے پتھر والے خواص سلب ہو جائیں گے اور وہ سنگریزہ فی الحقیقت انگور بن جائے گا۔ کھانے والا اسے انگوری محسوس کرے گا، مگر جادوگر کنکری کو انگور بنا کر تو دکھا سکتا ہے مگر وہ اسے کھلا نہیں سکتا، وہ کنکری رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب پتھر سے پانی جاری کیا تو حقیقتاً تمام قوم نے سیر ہو کر پانی پیا تھا۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ذو شیرہ میں تھوڑے سے کھانے کو بطور اعجاز جب مدعوین کے سامنے پیش کیا تھا تو سب نے سیر کر کھایا تھا، مگر جادو میں ایسا نہیں ہوتا جادو میں ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ جادو کا اثر فقط نگاہ پر ہوتا ہے، اصل حقیقت شے پر نہیں ہوتا۔ فرق پنجم معجزہ ہمیشہ اخیار و ابرار لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی مقرون بالدعویٰ، مگر جادو کا اثر فساق و فجار اور اشرار کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول کے لغوی معنی میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، مگر ان کے اصطلاحی معنوں میں فی الجملہ فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ اس سلسلے میں متعدد فرق بیان کیے گئے ہیں۔ عام طور پر کتب کلامیہ میں مشہور یہ ہے کہ نبی اس برگزیدہ خدا بندے کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ ارشاد و تبلیغ کے عہدے پر مامور ہو، جو اگر چاہ کوئی نبی شریعت و کتاب نہ رکھتا ہو بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہو، اور رسول اور اس برگزیدہ خدا بندے کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ عہدہ پیامبری پر فائز اور مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہو۔ اس طرح ان کے درمیان با اصطلاح اہل منطق عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، مگر ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو۔ اوائل المقالات وغیرہ، مگر جو کچھ احادیث اہل بیت نبوی سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے اور آواز کو سنتا ہے، مگر عالم بیداری میں بحالت وحی اس کو نہیں دیکھتا، اور رسول وہ ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے، آواز کو سنتا ہے اور بیداری میں بھی بحالت وحی فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس قسم کی متعدد احادیث اصول کافی وغیرہ کتب معتمدہ میں مذکور ہیں۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی تعداد کے سلسلے میں اخبار و آثار میں قدر اختلاف ہے، اس لیے اس سلسلے میں اگرچہ حتمی و یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں مشہور بین الفریقین یہ ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 ہے، جس طرح متن رسالہ میں مذکور ہے۔ ان میں 113 حضرات رسول ہیں اور 5 اولو العزم اور باقی صرف نبی ہیں۔ قرآن مجید میں بصراحت یعنی نام بنام تو فقط 26 نفوس قادسہ کا تذکرہ موجود ہے جن کی نبوت مسلم ہے، باقی کے متعلق قرآن اجمالاً اتنا بیان کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ سورہ مومن پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 14، یعنی بعض انبیاء کا تذکرہ ہم نے کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر وارد ہے کہ خدا کی رشد و ہدایت اور سلسلہ انبیاء کا اجرا کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ تمام اقوام اور ممالک اس سرچشمہ فیض سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ یونس پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 10، ہر ایک قوم کے لیے رسول ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 11، ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا۔ ایک اور جگہ وارد ہے سورہ فاطر پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 15، کوئی ایسی قوم نہیں جس پر ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ ایک اور مقام پر یوں مرقوم ہے سورہ زخرف پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 7، ہم نے پہلی قوموں میں کتنے ہی پیغمبر بھیجے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ ہود پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 7، سورہ کا نام یہاں نہیں دیا گیا، معاف کیجیے گا، سورہ ہود۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی آیا۔ ان آیت مبارکہ سے اس منصب جلیل کے عہدیداروں کی کثرت کا اجمالی علم تو ہو جاتا ہے، نیز یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام بڑے بڑے ممالک و اقوام میں نبی مابعوث ہو چکے تھے۔ اسی بنا پر بعض علماء کا خیال ہے کہ ہندوستان کے کرشن اور رام
چندر بلکہ ایران کے زرتشت، بلکہ بعض نے بدھ تک پیغمبر کہا ہے، اگرچہ امکان میں کلام نہیں لیکن یقین کے ساتھ تعین نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایسے امور میں یقین کا ذریعہ وحی ہے اور وہ اس تشخص و تعین سے خاموش ہے۔ سیرت النبی اور تفصیل میں اگرچہ فی الجملہ اختلاف ہے، جیسا کہ اوپر اشارہ ہو چکا ہے، مگر مشہور و متصور وہی نظریہ جو متن رسالہ میں مذکور ہے کہ ان کی مجموعی تعداد 1,24,000 ہے، جن میں 5 بزرگوار اولی العزم ہیں۔ اولی العزم کا مطلب کیا ہے؟ اس امر کے بارے میں جو کچھ احادیث معصومین علیہ السلام سے مستفاد ہوتا ہے وہ یہ کہ اولی العزم سے مراد وہ بزرگوار ہیں جو شریعت مستقلہ کے حامل تھے، نیز ان میں سے ہر لاحق کی شریعت سابق کی شریعت کی ناسخ تھی، اور وہ اپنی دعوت میں صاحب عظمت اور استقامت اور اس سلسلے میں مصائب و شدائد برداشت کرنے میں بہت زیادہ متحمل مزاج اور بلند حوصلہ تھے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب کا حوالہ الشرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117۔ افضلیت رسول خدا بر جمع انبیاء۔ جناب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء مرسلین بلکہ تمام کائنات عالم پر افضلیت و اشرفیت امت اسلامیہ کا مسلمہ مسئلہ ہے۔ مسلمان اس عقیدے کے اس بات کے سلسلے میں دیگر ارباب علل و مذاہب سے بہت مناظرے کر چکے ہیں اور اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی جا چکا ہے اور دلائل قاطعہ سے اسے محقق و مبرہن کیا جا چکا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی تو گنجائش نہیں ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ بعض اجمالی دلائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ دلیل اول، یہ امر اپنے مقام پر پائے ثبوت تک پہنچ چکا ہے کہ جناب رسول رسالت مآب اور ان کی اطرت عطیہ باعث خلقت کائنات ہیں، جیسے کہ حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے اسی رسالہ اعتقادیہ میں فرمایا ہے۔ ایسا ہی حضرت علامہ مجلسی نے اپنے رسالہ اعتقادیہ میں افادہ فرمایا کہ فہم المقصود فی ایجاد عالم الوجود، اور یہی مشہور حدیث قدسی کا مفاد پس معلوم ہوا کہ از حوت تا ملکوت، از عرش تا فرش اور از اسماک تا سمک تمام حیوانات و جمادات اور نباتات، بلکہ حضرت انسان، بلکہ افتخار انسانیت انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا وجود بھی سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے وجود ذی جود کے طفیل سے ہے، اور ان بزرگواروں کا وجود بالذات مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ مقصود بالذات و مقصود بالتبع پر افضلیت حاصل ہے۔ دلیل دوم، یہ امر بھی روز روشن کی طرح واضح و اشکار ہے کہ خلاق عالم نے جس قدر فضائل و محامد اور مناقب و معاجز تمام انبیاء و مرسلین کو فردن فردن مرحمت فرمائے تھے، وہ تمام کمالات و معجزات ما شے و زائد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجموعہ کمالات میں سمیٹ کر ودیت فرمائے۔ اگر خوف طوالت دامنگیر نہ ہوتا تو یہاں بعض انبیاء کے ساتھ جناب کا تقابل کر کے اس امر کو مبرہم کیا جاتا۔ تفصیل کے شائقین کتب مفصلہ مثل بحار الانوار جلد ششم اور کتاب انوار المحابب حصہ اول وغیرہ کی طرف رجوع کر کے تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس امر کا بیان فائدے سے خالی نہیں کہ خداوند عالم نے انبیاء کو جس قدر معجزات عطا فرمائے وہ سب انبیاء کے دارے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساتھ ہی رخصت ہو گئے۔ آج نہ ید بیضا ہے، نہ دم عیسیٰ، نہ تسخیر سلیمانی ہے، نہ تکلم موسوی۔ خدا تعالیٰ نے جہاں ایسے ہزاروں معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے، وہاں ان کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا کیا کہ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے۔ تقریباً 1400 سال ہو رہے ہیں، مگر وہ معجزہ بدستور سابق ابھی موجود و مشہور ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ وہ ہے قرآن مجید، جو اس فصاحت و بلاغت اور مطالب و معنی کی عظمت و بلندی کی وجہ سے معجزہ
معجزہ ہے اور روز نزول سے اہل عالم کو پکار کر کہہ رہا ہے، بلکہ وہ منکرین رسالت کو یہاں تک تحدید و چیلنج کرتا ہے اور ان کے جذبات کو ابھارتا ہے کہ اس کی تفصیل بعض سابقہ ابواب میں گزر چکی ہے۔ دلیل صوم جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کی طرف مبعوث کیے گئے اور سلسلہ انبیاء کو آپ کی ذات بابرکات پر ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کی شریعت مقدسہ تمام شرائع و ادیان سے افضل و اکمل اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بخلاف باقی انبیاء و مرسلین کے ان کی نبوتیں اور رسالتیں محدود ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس کی نبوت اور رسالت کے حدود زیادہ وسیع ہوں گے اور جس کی شریعت زیادہ مکمل ہوگی وہ یقیناً دوسرے حضرات سے افضل و برتر ہوگا۔ شریعت اسلامیہ کی بعض خصوصیات، یہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی شریعت مقدسہ کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ نمبر 1، شریعت مقدسہ اسلامیہ کی پہلی اور بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے متعلق اس کے اندر تفصیلی احکام موجود نہ ہوں۔ اسلام کے علاوہ موجودہ ادیان عالم میں سے کوئی بھی ایسا دین و مذہب نہیں ہے جسے مکمل ضابطۂ حیات و نظام زندگی کہا جا سکے۔ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ تمام بنی نوع انسان وغیرہ کے لیے ایک مکمل نظام حیات پیش کرتا ہے جو اس کے تمام فطری و عقلی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسری خصوصیت دین اسلام کی یہ ہے کہ اس میں فقط روحانی ترقی پر ہی زور نہیں دیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کا بھی خیال رکھا گیا تاکہ دین و دنیا کا صحیح امتزاج ہو اور انسانی زندگی میں اعتدال پیدا ہو، تاکہ نہ تو انسان محض مادیات میں مبتلا ہو کر حیوانات کے زمرے میں داخل ہو کر انہی میں سے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے، اور نہ ہی فقط روحانی بن کر ترک دنیا کر کے خانہ نشین ہو کر بیٹھ جائے۔ مگر باقی ادیان میں بالعموم یہ نقص ہے کہ وہ فقط مادی یا روحانی ایک ہی پہلو پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ نمبر 3، شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل میں اتنی لوچ اور لچک ہے کہ وہ ہر ملک و قوم کے لیے قابل عمل اور قابل قبول ہیں۔ یہ عالمی اور بین الاقوامی شریعت ہے۔ نمبر 4، شریعت اسلامیہ اتنی سہل و آسان ہے کہ ہر امیر و غریب، صحیح و بیمار، حاضر و مسافر بآسانی ان پر عمل کر کے راہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں ہرگز کوئی عسر و حرج نہیں ہے۔ نمبر 5، اس کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ شریعت مقدسہ اسلامیہ کے تمام احکام فطرت صحیحہ کے مطابق ہیں۔ کسی جگہ بھی احکام شریعت اور احکام فطرت کے درمیان تصادم واقع نہیں ہوتا۔ دلیل چہارم فرقین کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کو جناب ختمی مرتبت کی نبوت و رسالت کا اقرار و اعتراف کرنے کے بعد نبوت ملی تھی، جیسے کہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں وارد ہے، سابع بہار، بصائر اور یناب وغیرہ۔ لہذا جب باقی انبیاء کی نبوتیں ہی حضرت کی اقرار نبوت کی ممنون احسان و محرون منت ہیں تو یقیناً آپ ان سے اشرف و افضل ہوں گے۔ دلیل پنجم متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انبیاء و مرسلین نے اپنی مشکلات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ توسل کر کے بارگاہ رب العزت سے اپنے مصائب و آلام کو دور کرایا ہے۔ اس قسم کی بکثرت روایات سابع بحار الانوار و بصائر الدرجات وغیرہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا خود انبیاء کا آپ کی ذات کے ساتھ توسل کرنا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ وہ حضرات جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں۔ کتاب کا حوالہ ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں دیکھو، صفحہ نمبر 687۔ ختم نبوت عقل سلیم کی روشنی میں اگر ہر قسم کے تعصب و عناد کی پٹی آنکھوں سے اتار کر خدا داد عقل سلیم کی روشنی میں سوچا جائے تو عقل سلیم بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب ہرگز نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عقل و شرع کی روح سے 4 صورتوں میں نبی کے تقرر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اول یہ کہ کسی ایسی خاص قوم میں نبی بھیجا جائے جس میں پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیغام بھی اس تک نہ پہنچا ہو۔ دوم، سابقہ نبی کی دی ہوئی تعلیم بالکل بھلا دی گئی ہو یا اس میں اس طرح تحریف کر دی گئی ہو کہ اس کی اتباع ممکن نہ رہی ہو۔ سوم، سابقہ نبی کے ذریعے لوگوں کو مکمل تعلیم و ہدایت نہ ملی ہو۔
چہارم، ایک نبی کی امداد و اعانت کے لیے ایک اور نبی کی ضرورت ہو۔ بنظر ظاہر حالات کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت بھی سرکار ختمی مرتبت کے بعد باقی نہیں رہی ہے۔ قرآن شاہد ہے کہ حضور کو تمام عالمین کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، اور تمدن عالم کی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ کی بعثت کے وقت ہی آپ کی دعوت تمام قوموں تک پہنچ گئی تھی اور اب تک مسلسل پہنچ رہی ہے، لہٰذا ہر قوم میں الگ الگ نبی بھیجنے کی حاجت باقی نہیں ہے۔ نیز قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات اپنی صحیح صورت میں موجود ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تحریف نہیں ہوئی۔ پھر کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ نیز یہ بات بھی قرآنی تعلیم کی روشنی میں روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل کر دی گئی ہے، بنابراین اب تکمیل کے لیے بھی کسی نبی کی احتیاج باقی نہیں ہے۔ باقی رہی چوتھی صورت، تو ظاہر ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی نبی درکار ہوتا تو وہ حضور کے زمانے میں آپ کے ساتھ مقرر کیا جاتا۔ جب اس وقت نہیں ایسا کیا گیا تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب بعثت انبیاء کی یہ چاروں عقلی صورتیں مفقود ہیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ بعثت نبوی کی پانچویں کون سی صورت ہے؟ باقی قوموں کے اخلاق و اطوار کا بگاڑ اور اس کی اصلاح تو تمام اصلاح احوال کے لیے نبی کی ضرورت نہیں بلکہ مخلص مصلحین کی ضرورت ہے، اور بفضل تعالیٰ امت مسلمہ میں ایسے متعدد افراد موجود ہیں جو تقریر اور تحریف اور وعظ و ارشاد کے ذریعے سے یہ فریضہ بطریق احسن انجام دے رہے ہیں۔ بنابراین یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ اب کسی نبی کی بعثت امت کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ باعث لعنت ہے، کیونکہ جب کسی قوم میں نبی آتے تو فوراً کفر و ایمان کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ماننے والے ایک امت اور نہ ماننے والے دوسری امت قرار پائیں گے، اور یہ اختلاف صرف فردی نہیں بلکہ اصولی بھی ہے۔ یہ اختلاف صرف فروعی نہیں بلکہ اصولی ہوگا، لہٰذا اس طرح اتحاد و اتفاق کی بجائے تفرقہ و اختلاف پیدا ہوگا، اور پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس ضلالت و گمراہی کی ذمہ داری خدا اور رسول پر عائد ہوگی کہ اگر حضرت کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری تھا تو خدا اور رسول نے اس کے متعلق کیوں خاموشی اختیار فرمائی؟ یہ بات خدا کی حکمت بالغہ اور رحمت کاملہ سے بالکل بعید ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خواہ مخواہ کفر و ایمان کی کشمکش میں مبتلا کرے از رسالہ ختم نبوت۔ لہٰذا جب خدا اور رسول نے کسی آنے والے نبی کے متعلق کوئی ہدایت نہیں فرمائی بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عہدہ نبوت اور رسالت کے اختتام کا اعلان واجب الاذعان فرمایا ہے، تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ سلسلہ جلیلیہ اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ ختم نبوت اجماع مسلمین کی روشنی میں جہاں تک اس مسئلے پر تمام مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے اتفاق و اجماع کا تعلق ہے، وہ عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ بوجہ شدت اختصار اسلامی دنیا کے اکابر علماء کے بیانات شافیہ یہاں پیش نہیں کیے جا سکتے۔